बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा मोमिन के पास ईमान इतनी बड़ी दौलत है और इतनी अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि मैदान महशर में जिसके पास ये चीज़ होगी उसका नामा आमाल कितना ही गंदा क्यों ना हो, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और जिसके पास ये चीज़ ना हुई, ईमान ना हुआ, उसके नामा अमाल में जितनी भी नेकियां होंगी वो उसके जन्नत में दाखिले के लिए काफ़ी नहीं होंगी। इतनी अहम चीज़ है ईमान। तो आपने कभी गौर किया कि ईमान कहते किसको हैं? आज की गुफ्तगू में हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे कि ईमान किस चीज़ का नाम है कि बंदा मोमिन के पास अगर ये ना हो तो वो आखिरत में खाइब व खासिर होता है। इसको जानने के लिए हम जब सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी आयत में हमें रब्बुल ज़ुल जलाल का फरमान मिलता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये जो युमिनूना का लफ्ज़ है ना, ये ईमान से बना है, जो ईमान रखते हैं गैब पर। सीधा सा तर्जमा है, यानी कुरान पाक हिदायत है मुत्तकीन के लिए, जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो नमाज़ें कायम रखते हैं और अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं। ये इस आयत का सादा तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बना है ईमान से। ईमान किसको कहते हैं और गैब किसको कहते हैं? ये दो बातें अगर आपने तवज्जो से सुन ली और समझ ली तो आपके बहुत सारे मामलात यहीं से हल हो जाएंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए कि ईमान क्या होता है और गैब किस चीज़ का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ईमान की बात करता हूँ कि ईमान किस चीज़ का नाम है। एक मिसाल से अगर आप समझेंगे तो आपको बात समझने में आसानी रहेगी। किसी बंदे ने आकर कहा कि मोहम्मद अहमद ने पहली पोजीशन हासिल कर ली मुकाबले में। किसी बंदे ने आकर आपको बताया तो आपने उसकी जो बात सुनी है, आप अपने दिल में तवज्जो करते हैं कि आया उसकी बात पर आपको एतबार आ गया, आपने यकीन कर लिया और आपने तस्लीम कर लिया कि ये बंदा सच कह रहा है, वाकई अहमद ने मुकाबला जीत लिया है, पहली पोजीशन ली है। या आपके जहन में इस बंदे की इस खबर के बारे में झूठ होने के खदशात भी उभर रहे हैं। आपके जहन में ये बात भी आ रही है, यार ये बंदा कह तो रहा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि सच है। ये भी लग रहा है कि सच है, लेकिन ये खदशा भी है कि हो सकता है ये बंदा सच्चा ना हो। ये जो कैफियत है, किसी की खबर मिलती है और ख़बर मिलने पर किसी आदमी के दिल में ये जो कैफियत आती है कि आप बात को तस्लीम तो कर लेते हैं लेकिन उस बात की मुखालफत के बारे में भी आपका जहन जाता है और इनकार की तरफ भी जहन जाता है। तो इस चीज़ का नाम तस्दीक नहीं है। मैं आपको जाकर ईमान की बात बताता हूँ। तस्दीक आगाज़ होती है कि जब किसी आदमी को कोई इत्तला मिलती है और वो इत्तला पाते ही उस बंदे को इत्तला देने वाले पर इतना यकीन, इतना एतबार आ जाता है कि सुनने वाले के जहन में उसके इनकार की तरफ जहन जाता ही नहीं, दिल के अंदर हालत इनकारी पैदा होती ही नहीं है, बल्कि आदमी उसको मिन्नो अन, इसको मनो अन नहीं कहते, मिन्नो अन तस्लीम कर लेता है और उसके जहन में ये वहम भी नहीं जाता कि ये बंदा इनकार जो झूठ बोल रहा है। जब किसी बात पर आपको इतना एतबार आता है तो आपके पास जो ये इतने एतबार के साथ इल्म आया, इस इल्म को तस्दीक कहते हैं। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इस इल्म को तस्दीक कहते हैं। लेकिन आगे बढ़िए, जो बात आपको बताई गई हो सकता है कि वाक़या उसी तरह पेश आया हो, अगर ख़बर भी उसके मुताबिक ही आपको दी गई तो सच्ची खबर कहलाएगी। और अगर बताने वाले ने आकर आपको बताया लेकिन जो खबर उसने दी है वो वाक़या के मुताबिक नहीं, लेकिन आपने उसको तस्लीम कर लिया हुआ है, ये भी तो सूरत हो सकती है। हम ये बात कर रहे हैं कि बताने वाले ने आकर जो बात बताई वो सच्ची थी, वाक़या के ऐन मुताबिक थी। जिस तरह वाक़या रूनुमा हुआ
اس نے آ کر خبر بھی اسی کے مطابق دی، اور آپ نے اس کو اس طرح تسلیم کر لیا کہ آپ کے ذہن میں اس کے نہ ہونے کا یا اس بندے کے جھوٹا ہونے کا تصور بھی پیدا نہ ہوا۔ اس سے آگے چلیے، آپ کو جو اتنا اعتبار آیا ہوا ہے، کوئی بندہ آ کر اگر آپ کو اس آپ کے نظریے سے ہٹانا چاہے جو آپ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہٹانا چاہے اور اس کے خلاف دلائل لے کر آئے، آپ اس کے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتے اور اپنے نظریے پر قائم ہیں، اس خبر کو سچ مان کر بیٹھے ہوئے اور کسی کے پھسلانے سے پھسل نہیں رہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ پچھلا درجہ تصدیق کا تھا کہ آپ نے بات سنی اور تسلیم کر لیا اور آپ کے دل میں کسی قسم کا انکار اور شک پیدا نہ ہوا۔ اگلا درجہ ہے جو یقین کا، ایمان کا۔ کب؟ جس وقت کوئی اگر آپ کو آپ کے نظریے سے دلائل دے کر ہٹانا چاہے تو آپ نہ ہٹیں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یہ ایمان کا درجہ ہے، یقین کا۔ مجھے بتائیے، یہ بات آپ کو سمجھا دی گئی کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ آپ جس پر بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں، کسی کی بات آپ نے سنی اور سن کر آپ کے دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، تسلیم کر لیا اور اتنا پختہ تسلیم کیا کہ کوئی بندہ آ کر آپ کو آپ کے نظریے سے ہٹانا چاہے تو آپ نہ ہٹیں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یہ ہے ایمان۔ میں اگلی بات کر کے پھر یہیں پر آتا ہوں تاکہ ایمان اور غیب کی بات سمجھ آ جائے۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب کو لے کر ہمارے ہاں بہت ساری بحثیں چل نکلتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو غیب کا پتہ ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو ایسی بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پہلے سوچیں تو صحیح کہ غیب کا مطلب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ کے ذہن میں غیب کا تصور کیا؟ آپ کس چیز کو غیب سمجھتے ہیں؟ میں نے کئی مناظرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرتے ہیں، ان کو یہ تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ غیب ایک ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے غیب۔ حاضر جو سامنے موجود ہو اور غیب جو سامنے موجود نہ ہو۔ غیب کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور کو غیب نہیں تھا، کیونکہ اگر وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا گیا تو جب تک بتایا نہ تھا اب وہ غیب تھا، اور جب بتا دیا وہ تو سامنے آ گیا، اب وہ غیب نہ رہا، اب وہ حاضر ہو گیا، تو حضور غیب نہیں جانتے۔ نہیں میرے بھائی، بات آپ سمجھ نہیں پائے۔ آئیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غیب کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس تصور میں آپ کے ذہن میں غیب کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے غیب۔ حاضر ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، اور جو سامنے موجود نہ ہو وہ غائب ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے اور آپ اس تصور کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ میرے بھائی، ذرا اپنے دل کو تھام، کہیں یہ اعتقاد اور نظریہ کفر تو نہیں بن رہا؟ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے غیب کا نظریہ کیا رکھا ہوا ہے؟ غیب کے بارے میں جو سامنے موجود نہ ہو وہ غیب ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے یہی نظریہ غیب کے بارے میں رکھا ہوا ہے تو پھر آئیے ذرا قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے، وہ جاننے والا ہے غیب کو بھی اور شہادت کو بھی۔ تو شہادت تو میں سمجھ گیا کہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، وہ شہادت اور حاضر ہوتی ہیں، لیکن غیب کی جو تعریف ہم لے کر چلے اور اس تعریف کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے غیب کا انکار کر دیا، تو غیب کا یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو سامنے موجود نہ ہو وہ غیب ہوتا ہے، یہ تصور غیب کے بارے میں جماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ غیب جانتا ہے کفر ہوگا۔
कुफ्र होगा। कुफ्र कैसे? अल्लाह गैब जानता, अल्लाह हाजिर जानता, आलिमुल गैबि व शहादा, शहादत को जानता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने हाजिर हैं उनको जानता है। अब अल्लाह ताला गैब भी जानता है, मुझे पहले ये बताएं कि अल्लाह ताला से कौन सी चीज़ गायब है। भाई गैब का जो तसव्वुर लेकर हम चले हैं, गैब की जो डेफिनेशन और तारीफ लेकर चले हैं, वो तो यही थी ना कि जो सामने मौजूद ना हो। पहले ये बताइए कि अल्लाह ताला से कौन सी चीज़ गायब है, पहले ये साबित करना पड़ेगा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें अल्लाह से गायब हैं, फिर आप कहेंगे कि अल्लाह उनको जानता है। तो अल्लाह के लिए आलिमुल गैब साबित करते हुए आप कुफ्र में चले जाएंगे। पहले ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला से कुछ चीज़ें गैब हैं। तो जैसे ही आपने ये तसव्वुर किया, ये ईमान बनाया, ये एतकाद किया, और दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। तो अल्लाह से तो कोई चीज़ भी गैब नहीं है, फिर वो कौन सा गैब है जो अल्लाह जानता है? इससे पता चलता है कि हमने गैब की कोई दुरुस्त डेफिनेशन ही नहीं समझी। आइए हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि गैब होता क्या है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म हासिल करने के 5 ज़रिए अता किए। इंसान को इल्म आता है देखकर, कुव्वते बासिरा, सुनकर, सामिया, सूंघकर, शामा, चखकर, जायका, हाथ लगाकर, लामिसा, टटोल कर। ये 5 हवास हैं जिनके ज़रिए इंसान को इल्म आता है। तो कायनात में जितनी भी चीज़ें हम जिनका इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों की तस्वीरों को, वीडियोज़ को, मनाजिर को हमने देखा, तो वो सारे मनाजिर, वो रंग, वो अशिया हमने देखी तो हमें इल्म हासिल हुआ। कुछ आवाज़ें हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं वो हम सुनते हैं तो कानों के ज़रिए इल्म हासिल होता है। खुशबूयात को सूंघते हैं तो सूंघने के ज़रिए इल्म हासिल होता है। कुछ चीज़ों को मस करके इल्म हासिल होता है, कुछ को जायके जो है उनको चख कर इल्म हासिल होता है। और कोई चीज़ इंसान के लिए इल्म हासिल करने की और कोई चीज़ नहीं। ये 5 रास्ते हैं। तो सुनिए, वो चीज़ें जिनका इल्म इन 5 रास्तों में से किसी एक के ज़रिए इंसान को हासिल हो जाए, वो सारी चीज़ें शहादत के दर्जे में हैं। जी, वो हाजिर हैं। आप जिस चीज़ को देख सकें वो शहादत है, जिसको सुन सकें वो शहादत है, जिसको चख सकें वो शहादत है, जिसको सूंघ सकें, जिसको हाथ लगा सकें, ये शहादत है। और जो चीज़ें इंसान के इन 5 हवास के इहाते में नहीं आती हैं वो गायब है। जी, वो गायब है। अब आइए, हमने गैब पर ईमान रखा तो मोमिन हुए। वो कौन सी चीज़ें गैब थी? भाई दरख्त है, अगरचे इस वक्त हमारी निगाहों से ओझल है, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो देख लेंगे ना, तो आँखों के रास्ते हम उसका इल्म तो हासिल कर सकते हैं ना। तो किसी उगे हुए दरख्त का इल्म, ये इल्म गैब नहीं है, चाहे वो हमारी निगाहों से ओझल है। जो किसी हमारे 5 रास्तों में से किसी एक के ज़रिए जिसका इदराक हो सकता है, उसके ज़रिए इदराक जब हमने कर लिया तो वो गैब नहीं है। गैब कौन सी चीज़ है? आप एक आंख नहीं 10 आंखें ले आएँ, 1000 आंखें ले आएँ, करोड़ आंखें ले आएँ, एक चीज़ ऐसी है मौजूद है और आपको दिखाई नहीं दे रही। आप दूरबीन ले आएँ, खुर्दबीन ले आएँ, माइक्रोस्कोप ले आएँ, कोई भी चीज़ ले आएँ, वो आपको नज़र ना आए, किसी आला के ज़रिए दिखाई ना दे, वो चीज़ गैब है। जिसको चखा ना जा सके, मौजूद हो लेकिन चखा ना जा सके, गैब है। अब हमने किस गैब पर ईमान रखा तो मोमिन हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुनिया वालों को कुछ ऐसी चीज़ों की खबरें दी हैं जो ना आँखों से देखी जा सकती हैं, ना कानों से सुनी जा सकती हैं, ना नाक से सूंघी जा सकती हैं, ना ज़बान से चखी जा सकती, ना हाथों से टटोली जा सकती, ऐसी चीज़ें। और हमें हुक्म हुआ है कि ये महबूब आकर तुम्हें इन चीज़ों की खबर दें, अगरचे तुम्हारे हवास में तो उनका इदराक नहीं आएगा, तुम उनको समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा पर एतबार करके मान लो कि वो चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
آ کر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ ہمارے لیے غائب ہے، کیوں؟ نہ وہ ہماری آنکھوں کے احاطہ میں آ سکتا ہے، نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے غائب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں خبر دی کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو حکم ہے کہ یؤمنون بالغیب، تمہیں نہیں دکھائی دے رہا نا، لیکن مانو، کیونکہ میرے محبوب نے کہہ دیا ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی تو کہا تھا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے دیکھ نہیں لیں گے۔ اور ہمیں کیا حکم ہوا؟ یؤمنون بالغیب۔ یہ ضد مت کرنا کہ اللہ کو دیکھنا ہے، وہ غیب ہے، وہ میرے محبوب نے بتانا ہے کہ ہے۔ میرے محبوب کی زبان پر اعتبار کرو اور اللہ کو تسلیم کر لو، اور جس طرح محبوب نے بتایا ہے اسی طرح تسلیم کرو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ قبر کے حالات آج تک کسی کیمرے میں نہیں آ سکے، لیکن تسلیم کرو کہ وہ ہیں۔ کیوں؟ وہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دے سکتے، ان حواس میں نہیں آ سکتے، تو غیب تو ہوئے۔ تو جب وہ غیب ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان کو تسلیم کرنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو تمہاری آنکھوں میں تمہیں نہیں دکھائی دے رہا تو کوئی بات نہیں، محبوب نے کہہ دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو تسلیم کر لو۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، محبوب نے کہا تمہیں دکھائی بھی نہیں دے سکتا، مان لو۔ محشر قائم ہوگا، مان لو۔ میزان قائم ہوگا، مان لو۔ پل صراط قائم ہوگا، مان لو۔ حوض کوثر قائم ہوگا، مان لو۔ حساب و کتاب ہوگا، مان لو۔ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، تسلیم کر لو۔ جنت کی ساری نعمتیں اس وقت موجود ہے، تسلیم کر لو۔ اب یہ کچھ بھی آپ کی میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن حکم ہے کہ مانو۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے دوران اپنا ہاتھ اونچا کیا اور پھر نیچے کر لیا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ اونچا کیا تھا پھر ہاتھ نیچے بھی کر لیا، حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے دیکھا میں ہاتھ اونچا کر رہا ہوں تو میں جنت کی سیر کر رہا تھا اور جنت کے انگوروں کے خوشوں کے قریب سے میرا گزر ہوا، تو میں جب ہاتھ میں نے اٹھایا تو میں ان گچھوں کو، ایک خوشے کو توڑنے لگا تھا۔ اگر میں توڑ لیتا تو تم ساری زندگی قیامت تک کھاتے رہتے، یہ ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ رہنے دیں، یہ پردہ غیب کی باتیں ہیں، غیب میں رہیں، یہ صرف مجھ سے سن کر ہی تسلیم کرتے رہیں۔ لیجیے صاحب، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ غیب کیا چیز ہے۔ اب غیب ایک چیز موجود ہے لیکن ہم نے دیکھی ہی نہیں، تو کیسے مانیں گے کہ کس طرح ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ چیز موجود ہے جب ہم نے دیکھی نہیں؟ تو اس کی موجودگی کا پتہ صرف رسول پاک نے دیا۔ جنت موجود ہے، رسول پاک نے بتایا۔ دوزخ موجود ہے، رسول پاک نے بتایا۔ عرش معلیٰ موجود ہے، رسول پاک نے مجھے بتایا۔ ملائکہ موجود ہے، رسول پاک نے بتایا۔ سابقہ انبیاء کرام آئے تھے، تشریف لائے تھے، رسول پاک نے بتایا۔ آسمانی 4 بڑی کتابیں ہیں، رسول پاک نے بتایا۔ پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، یہ رسول پاک نے بتایا۔ اب سوچیں کہ ہم غیب پر ایمان رکھ کر ہوئے مومن، اور اگر غیب پر ایمان نہ رکھیں تو مسلمان نہیں۔ اور غیب کیا چیز ہے ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، غیب کو ہم نے مان لیا، لیکن وہ غیب ہمیں بتایا کس نے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مجھے بتائیے کہ حضور کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے، اور کون سا راستہ ہے جس راستے سے یہ غیب کی خبریں آئی ہیں؟ تو یہ عجب بات نہیں ہے کہ جس نے آ کر غیب بتایا، ان کے بتائے ہوئے غیب پر ایمان رکھ کے ہم تو ہوئے مومن، اور مومن ہونے کے بعد نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا نہیں پتہ تھا۔ اور میرے بھائی، اپنے مومن ہونے کے لیے رسول پاک کو غیب جاننے والا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم تسلیم نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ غیب جانتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اپنا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا۔ جب وہ غیب ہی نہیں جانتے تو ہمیں غیب کس نے بتایا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔
ہمیں غیب کس نے بتایا؟ جس پر ایمان رکھ کے ہم مومن ہوئے۔ تو میرے بھائی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب تسلیم کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غیب جانتے تھے۔ یعنی ہم غیب پر ایمان لا کر یقین کر کے ہم تو ہو گئے مسلمان، اور جس نے آ کر بتایا وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یار کیسے تعجب کی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات، میں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی ہیں۔ اگر آپ کو میری ان باتوں میں کسی جگہ پر کوئی کمی کوتاہی لگتی ہے، دیکھیں میں نے اپنی پوری دیانتداری سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہیں ڈنڈی نہیں ماری۔ آپ کو کہیں پر کسی موقع پر میری پوری گفتگو میں کہیں اعتراض ہے تو آپ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ، کمنٹس میں لکھیے، اپنے رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی۔ میرے بھائی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، پہلے سمجھیں غیب ہوتا ہے کیا ہے۔ جس غیب کو ہم تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے نا اور انکار کرتے ہیں کہ رسول پاک غیب جانتے نہیں تھے، اور میرے بھائی وہ غیب اگر اللہ کے لیے کہیں گے کہ وہ جانتا ہے تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے۔ اب آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم ہے غیب کا بھی اور شہادت کا، اب غیب اور شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کو جانتا ہے، کیا مطلب؟ کہ انسانوں کے حواس جن چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے حواس سے باہر ہیں، انسان کے بس سے باہر ہیں، جس کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ زبان چکھ سکتی ہے، نہ ہاتھ ٹٹول سکتے ہیں، تو نہ ناک سونگھ سکتا ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عالم الغیب ہے اور شہادت ہے۔ عالم الغیب کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ جن چیزوں کا ادراک ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جن کا ادراک ہم کر سکتے ہیں وہ شہادت ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اس طرح ایک غیب کی بات یہ کہہ کے کہ جو سامنے موجود نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں اور اللہ غیب کو جانتا ہے، مجھے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح کہ آپ اللہ کے لیے کیا ثابت کرنے چلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح آپ غیب ثابت کرو گے؟ اس طرح غیب ثابت کرتے کرتے کہیں کفر کی دلدل میں مت چلے جائیے گا۔ یہ درد دل کی باتیں تھیں، یہ محبت کی باتیں تھیں، یہ ایمان کی باتیں تھیں، یہ رسول اللہ کے ادب و احترام کی باتیں تھیں جو دیانتداری سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں لکھیے، نہیں آئی تب بھی لکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔